وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتظن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا بتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا رب أتظن لي أن أهبط الأرض لكم ما هم ثالثا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبريل وأقبلنا الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ولا يتفرقوا فقال علي نزل والله خزنا وفات شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال رسول الله
یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة ندیا ما ذکر خبر هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جام من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم للہ وفرج اللہ ہما ولا مغموم للہ وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت للہ وقضى اللہ حاجتا فقال علی نظم واللہ خزنا وصائدنا وكذلك شيئتنا فاز وصائد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمة تیسة من ولد الحسین علیہ السلام استجب دعانا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پر محمد وآل محمد صلوات علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی نماز پڑھنی ہے گھر واری سے نماز کے ساتھ نماز پڑھنی ہے گھر واری سے نماز کے ساتھ ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں مجھے یوں رہتی ہے اجرت نماز پڑھنے کی علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی میں جب مصلی میں آؤں تو دل یہ کہتا ہے میں جب مصلی میں آؤں تو دل
لے کر بلا سے اجازت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی۔ میں قبلہ رو تھا زری ہے حسین سامنے تھی، میں قبلہ رو تھا زری ہے حسین سامنے تھی، دوبالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی۔ صفِ نماز پہ آؤ کہ فرش ماتم پر، صفِ نماز پہ آؤ کہ فرش ماتم پر، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی۔ خدا سے مانگ تکلم علی علی کا سلام، علی سے مانگ لے اجرت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھ فضیلت نماز پڑھنے کی۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اور محمد و سب مل کر آواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم،
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह। सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद। आज की ये रात जहाँ शब क़द्र है, वहीं कुरान मजीद के नाजिल होने की रात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह दुखान में इरशाद फरमाता है कि हमने इस किताब को एक मुबारक रात में नाजिल किया। कुरान मजीद के नाजिल होने के दो तरीक़े हैं, एक है दफ़ई और एक है तदरीजी। दफ़ई का मतलब है एक साथ कुरान मजीद का नाजिल होना। तदरीजी का मतलब है आयत आयत करके, सूरा सूरा करके कुरान का नाजिल होना। ये जो दफ़ई नुज़ूल है, इसके सिलसिले में दो कौल हैं। ये दफ़ई नुज़ूल लौहे महफूज पर भी है कि अल्लाह ने आज की शब लौहे महफूज पर इस कुरान को नाजिल किया एक साथ, पूरा कुरान। दूसरा कौल ख़ुद क़ल्ब पैगंबर के लिए है कि ख़ुद क़ल्ब पैगंबर पर आज की शब पूरा कुरान नाजिल हुआ, पूरा कुरान। दूसरा जो अंदाज़ है कुरान के नुज़ूल का वो है तदरीजी, यानी आयत आयत करके, सूरा सूरा करके। ये कुरान 23 साल में नाजिल हुआ है। यानी रसूलुल्लाह जब मबऊस बरिसालत हुए तो उस मबऊस बरिसालत होने से लेके और रसूलुल्लाह की रहलत तक जितनी भी आयतें आई हैं, जितने भी सूरे आए हैं, अलग अलग अंदाज से। अब इसमें भी जो बड़ा लतीफ़ नुक्ता है, बड़ा लतीफ़ इशारा है कि ऐसा अगरचे ख़ुद जनाब जिब्राईल अल्लाह की तरफ से हुक्म लाते थे, अल्लाह की तरफ से आयत लेकर आते थे, अल्लाह की तरफ से सूरा सुनाते थे, लेकिन जो दूसरा उलमा ने लतीफ़ नुक्ता बयान किया वो ये कि कुरान तो क़ल्ब पैगंबर में महफूज था ही, बस जिब्राईल आके अल्लाह की तरफ से इतना पैगाम दे देते थे कि या रसूल अल्लाह अब ये आयत वहाँ से पढ़ दीजिए और ये सूरा वहाँ से पढ़ दीजिए। और रसूलुल्लाह जिस तरीक़े से अल्लाह की तरफ से हुक्म आता था, जहाँ के लिए आता था, जिस आयत के लिए आता था, जिस सूरे के लिए आता था, रसूलुल्लाह उस आयत की तिलावत कर दिया करते थे, उस सूरे की तिलावत फरमा दिया करते थे। तो कुरान मजीद जो कि अल्लाह की किताब है, जिसकी आयतों पर हमारा एतिक़ाद है, जिसकी बातों पर हमारा ईमान है, और यकीनन जैसा कि मैंने मजलिसों में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद को हासिल करने के लिए जो मुतरजमान कुरान है, जो हाफ़िज़ान कुरान है, जो हामिलान कुरान है, हकीकत में उनका दामन हाथ में लेना होगा। ये मुतरजमान कौन है? एक तो वो मुतरजिम है कि जो अलग अलग ज़बानों में तर्जुमा करते हैं, लेकिन वाकई कुरान की तर्जुमानी करने वाला कौन है? कौन बताएगा कि इस आयत का सही मफ़हूम, सही माना, सही मकसद क्या है और इसका हकीकी इससे जो मुराद है वो क्या है? ये वही बताएगा कि जिसके घर में ये कुरान नाज़िल हुआ है। ये वही बताएगा कि जो ख़ुद उस उधर से कुरान का इल्म लेके आया है। लिहाजा इसी वजह से पैगंबर ने फरमाया कि अली मअल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। और फिर पैगंबर ने गदीर में फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन,
کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں۔ تو یہ رات قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے اور مبارک رات ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر آپ حساب کتاب لگائیے تو 84-85 سال بنتے ہیں، یعنی تمہاری جتنی عمر ہے اس پوری عمر کی راتوں سے بہتر ہے آج کی یہ رات۔ تمہاری پوری عمر کی وجہ جتنی راتیں ہیں ان تمام راتوں سے بہتر یہ آج کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے شب قدر کو قلب رمضان قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کے جتنے سورے ہیں ان سب کی فضیلت ہے، ان سب کا اپنا احترام ہے اور اپنا سب کا مقام ہے، لیکن سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا، قرآن کا دل۔ اسی طریقے سے اگرچہ ماہ مبارک رمضان پورا مہینہ محترم ہے، اس کے سارے دن محترم ہیں، اس کی راتیں محترم ہیں، اس کی ساعتیں محترم ہیں، لیکن اس پورے مہینے میں اگر کوئی اس پورے مہینے کا قلب ہے، دل ہے، تو وہ کون سی شب ہے؟ شب قدر۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ مفسرین نے قدر کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ قدر منزلت کے معنی میں بھی ہے، قدر عظمت کے معنی میں بھی ہے، قدر بندوں کے مقدرات معین ہونے کے معنی میں بھی ہے، کہ آج کی شب بندوں کے جو مقدرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معین ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ اعمال کے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ہم خود ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج کی یہ رات ہم کو ایک موقع دے رہی ہے کہ ہم جیسا چاہیں اپنا مقدر بنا لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن قسمت جو انسان کی ہے وہ خود انسان کے اپنے ہاتھ میں، ہم جیسی چاہے بنا لیں، ہم جیسا چاہے بنا لیں، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی رفتار و گفتار کی بنیاد پر، اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں انسان کے اعمال کو مقدر کرتی ہیں، اور انسان آگے اس کی لائف کیسی ہوگی، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اس کو معین کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شب قدر میں اس سال سے آئندہ سال تک کے حالات و واقعات کو مقدر فرماتا ہے، مقدر کرتا ہے، اس سال سے لے کے آئندہ حالات تک کے۔ اس شب کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ہے گناہوں کی بخشش، کہ اگر اس شب میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ خود سرکار رسالت نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے، اور روایتوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آج اپنے کو معاف نہ کروا سکا
یعنی آج کی رات وہ اس نے عبث اور بیجا اور فضول باتوں فضول کاموں میں گزار دی اور اپنے اعمال کی طرف متوجہ نہ ہوا، توبہ اور استغفار نہ کیا، تو اس کے پاس ایک ہی چانس ہے، اور وہ چانس یہ ہے کہ اس کو اگر حج نصیب ہو میدان عرفات میں جائے اور میدان عرفات میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جانے والوں کی قسمت ہے، اور جو وہاں تک پہنچ جائیں خوش نصیب ہیں۔ ہر انسان تو نہیں پہنچ پاتا ہے، ہر انسان تو نہیں جا پاتا ہے، لہٰذا یہ ایک بہترین فرصت ہے اللہ کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ سورہ قدر کی تفسیر میں ختمی مرتبت نے فرمایا جو قدر زندہ کرے، یعنی شب قدر عبادات اور اطاعات میں گزارے، وہ مومن ہو اور روز جزا پر یقین رکھتا ہو تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی دعا کرنے والا اگر مومن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جزا کے اوپر، اس کے بدلے کے اوپر، قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قلب رمضان، جو کہ جیسا کہ خود چھٹے امام نے فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور ان تمام مہینوں میں سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا دل ہے لیلۃ القدر۔ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کے عبادت کے برابر قرار دیا ہے، اور وہ ہے شب قدر، جہاں اس رات میں نزول قرآن ہے، گناہوں کی بخشش ہے، دعا اور مناجات کی رات ہے، وہیں نزول ملائکہ، شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور یہ ہمارے اعمال پہ گواہ بنتے ہیں، یہی ملائکہ ہمارے اعمال پہ گواہ بنتے ہیں۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اس شب قدر میں اعمال صالحہ، یعنی اچھے جو بھی انسان سے امور خیر میں سے جو بھی عمل خیر ہو، اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی عمل خیر اس شب میں انجام دیتا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خیر و خیرات ہے، باقی اور دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی امور خیر ہیں، یہاں تک کہ خود گھر میں والدین کی خدمت ہے، یا کسی غریب کا سہارا بننا ہے، یا علمی گفتگو، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں اور ماشاءاللہ سے انتظار میں ہیں آپ، علمی گفتگو ہے، تو جتنا بھی عمل اس شب کا ہے یہ سب کے سب 1000 عمل سے بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، لہذا اس رات میں کیا ہوا عمل 1000 عمل سے افضل قرار پاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے 1 روپیہ اگر صدقہ دیا اس شب میں، تو یہ 1 روپیہ کیا ہو گیا؟ 1000 روپیہ۔ اگر ہم نے 2 رکعت نماز اس شب میں ادا کی تو ہم کو ثواب کتنا ملا؟ 2000 رکعت کا۔ اگر ہم نے 1 آیت قرآن کی پڑھی تو ہمیں کتنا ثواب ملا؟ 2000 آیتوں کی تلاوت کا۔
کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. لہذا جب رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو عمل بھی 1000 گنا اس کا ثواب ہو جاتا ہے. اور آخری چیز اور وہ یہ کہ ان اعمال کا حجت خدا یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور پیش ہونا. یہ کیونکہ خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ، اس کا رسول اور مومنین گواہ ہیں. یہ مومنین کون ہیں؟ ان سے مراد مولا امیر المومنین ہیں. ان سے مراد ائمہ 18 ہیں جو مولا امیر المومنین کے نسل پاک اور آپ کی ذریت میں ہیں. یہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. کل قیامت کا جب دن ہوگا اور اس دن جب افراتفری کا عالم ہوگا اور اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو جن جن لوگوں کو گواہ کے لیے پیش کیا جائے گا، اللہ گواہ ہے، رسول گواہ ہیں، ملائکہ گواہ ہیں، اور یہ ہمارے ائمہ. امام زمانہ کے سامنے ہمارا نام اعمال پیش ہوتا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور آج کی رات میں توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے معافی مانگ کے ہم اپنے اعمال نامے کو اچھا بنا لیتے ہیں تو مولا کی خوشی کا سبب بنتا ہے. کون مومن چاہے گا کہ اس کا مولا اس سے راضی نہ ہو؟ ہر مومن کی تمنا ہے کہ اس کا مولا، اس کا امام اس سے راضی ہو جائے، اس کا امام اس سے خوش ہو جائے. لہذا اگر امام کی خوشی درکار ہے تو یوں کہوں کہ آج کی رات امام کو خوش کرنے کی رات ہے. کس طریقے سے؟ ان اعمال کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان مناجاتوں کے ذریعے سے، اس توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے. اور امام کی بیعت کی رات ہے، تجدید عہد. بیعت جس طریقے سے آپ دعا عہد پڑھتے ہیں، اس میں آپ ہر روز بیعت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں کہ میں صبح کو مولا آپ کی بیعت کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آج کی رات مولا کی تجدید بیعت کی رات ہے. نئے سرے سے آپ اس بیعت کی تجدید کیجئے. مولا ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، لہٰذا ہم، کیونکہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے ہادی ہیں، لہٰذا ہم آپ کے دست مبارک کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور اس بیعت پر باقی رہنے کی دعا کرتے رہنا. کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے، بیعت سے نکل جاتا ہے، کہہ کے نہیں نکلتا ہے، اس کو اعمال بیعت سے نکال دیتے ہیں، اس کا عمل اس کی بیعت سے نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے بیعت کی ہے، لیکن جس کی بیعت کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ ہماری بیعت میں نہیں ہے. اگر ہماری بیعت میں تھا یا ہے تو پھر جو چیزیں ہم نے اس کو کہی تھی وہ کی کیوں نہیں، اور جن چیزوں سے ہم نے اس کو روکا تھا یہ رکا کیوں نہیں. تو عزیزان محترم، یہ رات شب قدر ہے. اب یہاں تک میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور اب آپ کی باری ہے. اور جیسا کہ میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، دعویٰ سلونی تو صرف مولا امیر المومنین ہی کو زیب دیتا تھا، اور ان کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ذلیل ہو گیا ہے. لہذا دعویٰ سلونی نہیں ہے، لیکن ہاں ان کی غلامی اور ان کی گداگری اور ان کے نوکری کر کے جو کچھ بھی تھوڑا بہت اگر ملا ہے تو بس انشاءاللہ انہی کی عنایت اور انہی کی عطا سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اگر کوئی ایسا سوال ہوا کہ جس کا واقعاً جواب نہیں تو انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ کو جواب اس کا فراہم کیا جائے گا. اگر کوئی معلومات کے لائق ہو یا تھوڑا تحقیق اور ریسرچ والا سوال ہو تو اس کو اس لحاظ سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کسی موقع سے بیان کیا جائے گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی علمی سوال، کوئی شرعی سوال، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت،
नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ अगर कोई शक शुबहा है, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह 15-20 मिनट। जी जी आपकी तकरीर थी तकरीबन रबीउल अव्वल महीने में। हाँ, एक किताब छपी थी बाया भावनगर में, हदीस रफ़े कलम। हदीस रफ़े कलम। जी इसमें 3 दिन गुनाह नहीं लिखे जाते। हाँ, सही है। सही, उसका काट गया था आपने कुरान की आयत के ज़ेल में। बिल्कुल। हदीस मासूमिन है, अगर कुरान से मेल नहीं खाती है नहीं, तो सही नहीं है। बिल्कुल बराबर? बिल्कुल सही समझाओ। बिल्कुल और उसमें आपने सूरह जिलजाल की आयत भी बिल्कुल। बयान की थी, और भी इस माह रमज़ान को भी आपने सूरह जिलजाल की आयत बयान की थी हाँ, कि आपने नेकी और बदी को मुजस्सम पाएगा। बिल्कुल। तो ये मुजस्सम सिर्फ मुसलमान ही पाएंगे, अवामुन नास पाएंगे। अहसंत, अहसंत। सवाल आप लोग समझे कि नहीं? जी, सादिक भाई का सवाल ये है कि रबीउल अव्वल के महीने में एक खुतबे में मैंने हदीस रफ़े कलम की रद्द की थी और उसके रद्द में मैंने कुरान पेश किया था, कुरान की आयतें पेश की थी कि कुरान जो भी मासूम का कलाम कुरान के मुकाबिल में हो या कुरान के मुखालिफ हो, ख़ुद मासूम का इरशाद है कि उसे कबूल न करना, उसे दीवारों पे मार देना, वो हमारा कलाम ही नहीं है। तो उसे मैंने कुरान की आयतों से रद्द किया था। साथ ही साथ अभी रमज़ान मुबारक में भी सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की थी और उससे भी वो और रवायत और वो पूरा ये जो हदीस है रफ़े कलम की, ये रद्द होती है। तीसरे ये कि जो आमाल होंगे वो मुजस्सम हो जाएंगे, यानी अगर हमने नेकी की है तो ये मुजस्सम होगी, अगर हमने कोई बुराई की है तो ये मुजस्सम होगी। सवाल आपका ये कि सिर्फ साहिबान ईमान के लिए होगा? अहसंत। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। जो जज़ा है आखिरत, आखिरत कुरान मजीद को उठा लीजिए, सिर्फ साहिबान ईमान और सिर्फ साहिब तक़वा के लिए है। तवज्जो कीजिएगा, कुरान मजीद की बहुत सी आयतें हैं, अब यहाँ पर उनका हम सिलसिला पेश नहीं कर सकते हैं कि आखिरत किसके लिए, जन्नत किसके लिए है, जन्नत की नेमतें किसके लिए हैं। आखिरत और जन्नत की जो नेमतें हैं ये सिर्फ साहिबान ईमान और साहिबान तक़वा के लिए हैं। जन्नत में दाखिल होने की जो सबसे पहली निशानी और अलामत है, जैसा कि मैंने अभी परसों या नरसों की मजलिस में बयान किया था कि जब ये सारे इंसान जन्नत की तरफ बढ़ेंगे और चाहेंगे कि जन्नत में चले जाएं तो आवाज़ आएगी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, ये कहाँ जा रहे हैं। तो उस मौके पर क्या पूछा जाएगा? इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा जाएगा, इनसे सवाल होगा। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं किस चीज़ का सवाल होगा? तो हमारे यहाँ तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस चीज़ का सवाल होगा वहाँ के ऊपर वो है विलायत मौला अमीरुल मोमिनीन। अब दूसरी चीज़, अब अच्छा काम तो किया है उसने, अल्लाह तो आदिल है, तो अगर अल्लाह आदिल है और वो मोमिन नहीं है, मुत्तकी नहीं है, लेकिन अच्छा काम तो किया है उसने, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह आदिल है, फिर उसका क्या? उसकी 2 चीज़ें हैं। उसमें ये है कि अगर काम करने वाला, अमल अंजाम देने वाला मोमिन नहीं है, मुत्तकी नहीं है, गैर मुस्लिम है, मसलन अल्लाह तो आदिल है, तो उसको किसी न किसी सूरत में या तो दुनिया ही में जज़ा और इनाम दे देता है और या फिर आखिरत में उसके अज़ाब में कमी कर देता है। उसके अज़ाब में अल्लाह कमी कर देता है। और मुजस्सम होने का मतलब ये है कि आमाल मुजस्सम होंगे। मुजस्सम होने का मतलब आज आपने आमाल किए, ये सब, इन सारे आमाल ने कोई ना कोई शक्ल इख्तियार कर ली, हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं।
اللہ کے یہاں یہ سب محفوظ ہیں. آپ آئے, نماز پڑھی, ان نمازوں کی ایک شکل ہم کو قیامت کے دن ملے گی, ان روزوں کی ایک شکل ملے گی, ان عبادتوں کی, یہاں تک کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, صلوات کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اس صلوات کی تسبیح یہ مجسم ہو جائیں گے. مجسم ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی قیامت کے دن یہ چیزیں کسی نہ کسی صورت میں ملیں گی آپ کو. جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی, یا پھلوں کی صورت میں, یا لباس کی صورت میں, یا محل کی صورت میں, یا باغ کی صورت میں, یا باقی اور دوسری حوروں کی صورت میں, غلمان کی صورت میں, یا کسی اور دوسری نعمت کی صورت میں. اگر خدا نخواستہ عذاب میں ہیں تو اس میں کمی کی صورت میں, اس کی کمی کی صورت میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. یہی چیز بدی کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو غلط بھی یہ اپنا روپ دھارن کرے گا, جس کو کہتے ہیں روپ دھارن کرے گا. یہ غلطی بھی قیامت کے دن روپ دھارن کرے گی. کیا روپ دھارن کرے گی؟ کسی نہ کسی سختی, تکلیف, گرم زنجیر, آگ, اس صورت میں انسان کے سامنے ہوگی. یہ ہے اعمال کے مجسم ہونے کا مطلب. جی نہیں ٹھیک ہے, بسم اللہ. ایک حدیث آپ نے دوسری 14 ماہ رمضان کو یہاں بیان کی, جی حدیث تقلید, حدیث تقلید 11ویں امام کی. 11ویں امام کی. احسن. اس میں آپ نے کہا تھا کہ من کان من الفقہاء, برباد ہو جائیں گے. من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا. بنا تقلید کے اعمال برباد ہو, تو یہ بھی قرآن کی آیت کے ذیل میں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کے یہ بھی رد نہیں ہو سکتی. ہاں جی, دیکھیے نہیں, اعمال برباد ہونے کا مطلب کیا ہے وہ چیز میں آپ کو سمجھا دوں. اعمال کے برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں کس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. آج ہمارا امام تو ہمارے سامنے نہیں ہے, حدیثوں کا اتنا بڑا انبار ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس انبار سے ہم نکال سکیں کہ ہم کو شب قدر میں کیا کرنا ہے, اور عید کے دن کیا کرنا ہے, اور بقرعید کے دن کیا کرنا ہے, اور عاشورے کے دن کیا کرنا ہے, اور زندگی کیسے گزارنی ہے, باقی تمام چیزیں کیسے انجام دینی ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہمارے سامنے ایسا مرجع ہو کہ جو اس حدیثوں کے انبار سے, ان قرآن کی آیتوں سے ہم کو استدلال کر کے, ان کو مطابقت کر کے ہمارے سامنے ایک مسئلہ پیش کرے تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو. جب صحیح ہوگا تبھی تو قبول ہوگا, اور اگر عمل صحیح نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا. قبول نہیں ہوگا تو برباد کرنے کے معنی میں ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان خود, جہاں تک مسئلہ دیکھیے قیامت کے دن جنت میں جانے کا اس کے بھی درجے ہیں. یہ بالکل طے ہے کہ کوئی بھی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ صحیح ہے. مولا امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت و امامت کا تسلیم کرنے والا کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن پھر وہی بات آتی ہے, اللہ تو عادل ہے. ایک شخص بیچارے, یہ سب بوڑھے اور مریض یہ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں, اچھے اچھے جوان بچے یہ سب آ کے دعائیں کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہٹے کٹے اپنا ٹہل رہے ہیں, ان کو نہ نمازوں سے مطلب, نہ دعاؤں سے مطلب, نہ تلاوت سے مطلب. تو ظاہر فرق تو ہونا چاہیے. اللہ تو عادل ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم مولا امیر المومنین کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اور ہم ولایت کو تسلیم کرتے ہیں, ہم کو اعمال انجام دینے کی کیا ضرورت ہے. تو اب یہاں کے اوپر اگر وہ واقعاً امیر المومنین اور ائمہ معصومین کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے تو یقیناً, لیکن یہاں کے اوپر آیت اللہ دستغیب نے ایک رہنمائی کی. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ عادل ہے. جب اللہ عادل ہے تو جزا جو ملے گی وہ اعمال کی بنیاد پر ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ صاحبان تقویٰ اور صاحبان ایمان اور اللہ کی بارگاہ میں ریاضت کرنے والے, کوشش کرنے والے, محنت کرنے والے, اور جو بالکل جن کو اللہ اور اس کے دین اور اسلام اور قرآن اور شریعت کی پرواہ نہیں, یہ دونوں ایک درجے میں ہوں, ایک درجے میں نہیں ہوں گے. بہت سے شیعہ ایسے ہوں گے کہ
کہ جن کو قیامت کے دن ایسی جگہوں کے اوپر رکھا جائے گا کہ جہاں کے اوپر ان کا استحالہ ہوگا. استحالے کا مطلب یعنی انہوں نے جو یہاں کے اوپر دنیا میں کیا ہے ان کو پاک کیا جائے گا. پاک کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ سختیوں اور تکلیفوں کو ان کو سہنا ہوگا. اسی وجہ سے کچھ 10 سال کے بعد، کچھ 50 سال کے بعد، کچھ 100 سال کے بعد، کچھ 1000 سال کے بعد ان کے جب گناہ معاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے، تو اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا اور اس طریقے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر دنیا میں ایک دن کی سختی اور تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہے تو کس چیز نے ہم کو مطمئن بنا دیا ہے کہ قیامت کا دن کی جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ہم اتنا مطمئن ہو گئے ہیں کہ نہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور بس اس دن تو دیکھ لیا جائے گا. لہٰذا ہم سب کو اگر ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ائمہ اطہار کی امامت کو تسلیم کیا ہے، تو کم سے کم واجبات جو موٹی موٹی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، دکھائی ہیں، کم سے کم اس کے اوپر عمل ہو. جہاں تک ممکن ہو سکے انسان اپنے کو حرام سے بچائے اور واجبات کو ادا کرے. جو میرے بھائی معاف کرتے بھائی بدلی ابھی مارو باقی سے دور ہو جائے کا پورو نہیں تھے تو ادور ہوئی جائے. یہ دونوں حدیث چلا. تین اگر شیعہ گناہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو نہیں لکھا جاتا ہے. اسی حدیث کی جو آپ نے رد کی، یہ بھی حدیث ہے کہ شیعہ اعمال رد ہو جائے گا اگر تقلید نہیں کرتا. تو اس میں دونوں میں اللہ کی عدالت کیسے رہتی ہے جناب؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیا نہیں سمجھا دوں کہ وہ حدیث میں بھی ہے کہ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول اگر شیعہ گناہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے وہ حدیث کے مطابق. اور آپ نے جو یہ حدیث پڑھی اس کے مطابق اگر شیعہ تقلید نہیں کرتا، پھر تقلید صرف شیعوں میں ہے، تقلید نہیں کرتا تو اس کے اعمال تقلید سنیوں میں بھی ہے. مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں جو اچھا ہوا آپ نے بتایا، لیکن نہیں کرتا ہے تو اس کے عمل برباد ہو جائے. تو اس میں اللہ کی عدالت کیسے شامل ہوتی ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. دیکھیے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یہاں انسان گناہ نہیں کر رہا ہے، یہاں اعمال انجام دے رہا ہے. یہاں پہ وہ گناہ نہیں کر رہا ہے. یعنی ایک تقلید ہے، نہیں کر رہے ہیں تقلید، لیکن وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے طور کے اوپر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور ان تمام چیزوں کو انجام دیں. تو وہ قرآن کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. وہ برباد اس لحاظ سے میں نے بتایا آپ کو کہ جب ہم کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ عمل کون سا کس لحاظ سے انجام دیا جائے، جمعے کا حکم کیا ہے، عید کا حکم کیا ہے، جماعت کا حکم کیا ہے، تو ہم کس بنیاد پر اس کو ادا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب میں دیکھا تھا، تو آپ خالی زبان سے مرجع کا نام لے نہیں پا رہے ہیں، تقلید تو کر ہی رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نہیں میری بات؟ اگر جس طریقے سے پہلے یہاں ہمارے ہندوستان میں تحفۃ العوام رائج تھی اور پورے ہندوستان میں جتنے بھی شیعہ تھے تحفۃ العوام کہ جس میں ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ان کے سب مسئلے موجود ہیں شروع میں، اور ان مسئلوں کے لحاظ سے ہر گھر میں وہ ہوتی تھی. شادی میں باقاعدہ جہیز میں دی جاتی تھی قرآن مجید اور تحفۃ العوام. تو اور بہت سے اب یہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے گفتگو ایسی ہے، ورنہ یو پی میں بعض ایسے شہر تھے کہ اگر ان سے آپ پوچھئے کہ آپ کس کی تقلید میں ہیں، مثلا لکھنؤ، اب لکھنؤ میں جو ہمارے بزرگ علماء تھے تو اگر آپ پوچھتے کہ تم کس کی تقلید میں ہو تو کہتے تھے ہم کلب عابد صاحب کی تقلید میں ہیں، یا ہم مثلا مولانا جعفر صاحب کی تقلید میں. یہ تو خاندان تھے الگ الگ وہاں پر علماء کے، تو ان کی تقلید میں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل انجام دے رہے ہیں اگر یہ تقلید کے مطابق ہے، کوئی حرج نہیں، خود مسئلہ موجود ہے. اگر آپ نے ایسا عمل انجام دیا آپ تقلید کی طرف متوجہ نہیں ہو، لیکن جو عمل کر رہے ہو وہ تقلید کے مطابق ہے، آپ کا عمل درست ہے، صحیح ہے. مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جو تقلید بھی نہیں مانتے اور ان مسائل کو بھی نہیں قبول کرتے. اب تم کہاں سے لاؤ گے یہ چیزیں اور کہاں سے درست کرو گے، کہاں سے اصلاح کرو گے؟ اور اگر تم نے کیا تو کہاں سے کیا؟ کہو گے فلاں نے بتایا، تو فلاں نے بتایا تو اس کا مطلب تقلید کی تم نے.
اب کسی نے بھی بتایا، اب جس طریقے سے خود آج اخباری مسلک ہے، اخباریوں کا بھی ایک پیشوا ہے، اخباریوں کا بھی ایک پیشوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اخباری حضرات سے پوچھئے کہ بھائی تم یہ جو آج سب اعمال انجام دے رہے ہو کہاں سے کر رہے ہو؟ وہ ہمارے فلاں مولانا صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، اور وہ جو کچھ بتاتے ہیں تو ہم انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان کے بتائے ہوئے کے اوپر کر رہے ہو، یعنی تم ان کی تقلید کر رہے ہو۔ اب یہی فرق ہے کہ اب بیچارے اس نادانی کی بنیاد پر، اس جہالت کی بنیاد پر وہ ایسے کی تقلید کر رہے ہیں جس کے اندر نہ علم ہے، نہ لیاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قابلیت ہے۔ ہم ایسے کی تقلید کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہے، لیاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ جی بالکل۔ ابھی اس میں ایک بات اور بھی سمجھ میں نہیں آتی میری جناب، کہ آپ نے اس میں فرمایا کہ تقلید بدلی نہیں جاتی ہے، وہ بھی آپ کی ایک امامیہ دینی درس میں بینر لگا ہوا ہے، اگر جو نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، تو اہل ذکر کے سسٹانی صاحب بھی ہے کہ تقلید بدلی کیوں نہیں جاتی ہے؟ کیونکہ اہل ذکر تو بہت ہے، جتنے فقہا ہے، جتنے ہمارا سب اہل ذکر ہے، تو بدلی کیوں نہیں جاتی ہے؟ تقلید بدلی اس لیے نہیں جاتی ہے کہ دیکھیے اگر اس طریقے سے ایک عام ہو جائے کہ آپ جو جس کا مسئلہ جس کو پسند آئے وہ کر لیں، تو پھر تقلید ہی کہاں رہے گی، اور پھر ایک افراتفری اور منمانی ہو جائے گی، اور ہر انسان اپنے من کا مسئلہ اور اپنے من کا جو ہے وہ مجتہد تلاش کر لے گا اور کہے گا کہ نہیں صاحب یہ مسئلہ اس کا ہم کو پسند ہے، یہ مسئلہ اس کا پسند ہے، اور یہ مسئلہ اس کا پسند ہے، لہذا جس کا مسئلہ پسند ہو اس کے لحاظ سے خود تقلید کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ تقلید اس کی ہوتی ہے جو عالم ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کی موجودہ مجتہدین تائید کریں، منمانی نہیں ہے اس میں، اور ان کی شرطوں کو، ان تمام شرطوں کو خود معصومین نے بیان کیا ہے اسی حدیث میں، اور باقی اس کے علاوہ بھی اگر آپ حدیثوں کی کتابوں میں جائیے تو وہاں کے اوپر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ بدلنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہی ہے تاکہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہو آپ کو یقین ہو، پتہ ہو کہ آپ کس کے فتوے کے لحاظ سے انجام دے رہے ہو، کیوں انجام دے رہے ہو، اور یہی وجہ دیکھیے بدلی جا سکتی کہاں پہ؟ جب آپ تقلید کر رہے ہو اور یہ یقین کر رہے ہو کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس نے باقاعدہ کوشش کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اس ریسرچ کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے، فتوے میں نہیں بدلی جا سکتی۔ لیکن اب اگر کسی مسئلے میں فتویٰ مجتہد کا نہیں ہے، مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں نہیں ہے، مثلا اس میں آگے لگا ہوا ہے احتیاط واجب، احتیاط لازم، احتیاط کا مطلب یہ ہے، احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے، احتیاط لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں خود اس کی اپنی ریسرچ نہیں ہے، یہاں کے اوپر ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر مجتہد کی اپنی ریسرچ نہیں تو جس نے بھی ریسرچ کی ہو اور اس کا اگر فتویٰ اس مسئلے میں کلیئر ہو تو آپ اس کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر سکتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، تاکہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کو یقین ہے کہ یہ عالم ہے، یہ مرجع ہے، اس کی بات کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے، تو پھر آپ کس لیے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر؟ آپ کے پاس کوئی بیس ہونا ہے، تقلید بدل سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر یہ بیس ہے کہ ہم جس کی تقلید کرنے جا رہے ہیں یا بدلنے جا رہے ہیں وہ اس موجودہ عالم جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے، اس کی نظر اس سے اچھی ہے، تو یقیناً آپ کے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر لیں اور اس کی تقلید میں چلے جائیں، ورنہ عام حالات میں جو مسئلہ جس کا پسند آیا اور ہم نے اس کو کر لیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ قانونی نہیں رہے گا، کوئی قاعدہ ہی نہیں رہے گا، ہر انسان اپنی منمانی کرنے لگے گا، اور کس کے لحاظ سے عمل کر رہے ہو، اور ہم تو فلاں کے لحاظ سے عمل کر رہے ہیں، لہٰذا کم سے کم منمانی نہ ہو اور امت ایک مرکز کے اوپر رہے اور اپنے اپنے لحاظ سے قرآن اور حدیث کا استنباط اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو جس کے اوپر یقین کیا ہے اس کے فتوے اور اس کے مسئلے کے لحاظ سے عمل کریں۔ وعلیکم السلام۔ ماہ مبارک رمضان میں کچھ لوگ ایک مہینے میں 3 قرآن 4 قرآن ختم کرتے ہیں تھوڑے دن پڑھنے کے بعد،
اور کچھ لوگ اپنا ترجمہ کے ساتھ 8-10 سپارے پورا کر سکتے ہیں، جی تو کون سا عمل بہتر ہے؟ جی دونوں الگ الگ ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کو اہمیت دیتے ہیں، 1 قرآن ختم کیا، 2 قرآن ختم کیے، 3 قرآن ختم کیے، 4 قرآن ختم کیے، 5 قرآن ختم کیے، 5 قرآن تک لوگ ختم کر لیتے ہیں۔ گھر میں خواتین 5 قرآن تک ختم کر لیتی، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کتاب تلاوت نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تلاوت کس لیے ہوتی ہے؟ تلاوت اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں، لیکن تعلیمات پر عمل کب ہوگا؟ جب اس کی آیتوں میں ہم غور کریں گے، تب جب ان کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہمارے سامنے ہو تب۔ اسی وجہ سے یہ جو قرآن مجید کی آیتوں میں غور کرنا، ان کی فکر کرنا اور اس کے لحاظ سے عمل کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنا، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم 5-6 قرآن مجید تلاوت ختم کرنے کے بجائے اگر 1 قرآن ختم کر سکتے ہیں تو 1 قرآن ختم کریں، لیکن کم سے کم کچھ آیتیں یا درمیان میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے اوپر کچھ عمل کی دعوت دی گئی ہے تو کم سے کم ان آیتوں کے اوپر غور کریں، ان میں فکر کریں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ یہ کس لیے نازل ہوئی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کب کرے گی؟ ہدایت اسی وقت کرے گی کہ جب اس کتاب کی آیتوں میں ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں گے، تب ہماری ہدایت کرے گی۔ اسی وجہ سے 1 گھنٹے کی فکر، یہ کون سی فکر؟ دنیا داری کے بارے میں نہیں، روزگار کاروبار والی فکر نہیں، 1 گھنٹے کی فکر جو قرآن کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن کو انسان کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، تو یقیناً اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ علیکم السلام۔ مولانا جب جماعت چالو ہو مسجد کے اندر تو فرادہ نماز پڑھنا کیسا ہے ساتھ ساتھ؟ جی، اگر جماعت نماز ہو رہی ہو تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ فرادہ نماز جائز نہیں ہے، فرادہ نماز صحیح نہیں ہے اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے۔ ہاں، مثلاً ظہر عصر کے درمیان میں غیب ہے، وقت ہے، ایک انسان آیا، یا مثلاً کسی کو کچھ ضروری کام سے جانا تھا، یا کوئی واقعاً یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں خود انسان کی نیت اور ارادے کے اوپر۔ غور فرمائیے گا، اگر انسان کا نیت اور انسان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم جماعت کے وقت میں نماز ادا کریں تاکہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی توہین ہو، تو قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر بیچارہ ہے، دیر ہو رہی ہے، اس کو سفر پہ جانا ہے، اور وہ آیا، نماز پڑھتا ہے، احترام کرتا ہے، جماعت کا بھی احترام ہے، اور وہ آیا اور اس نے ذرا سا کہ جماعت کے پیچھے ہٹ کے اس نے سوچا کہ جب تک یہ 2 نمازیں ہوں گی، لاؤ ہم دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں، اور ابھی گاڑی تیار ہے اور ہم کو احمد آباد پہنچنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی اضطراری صورت ہے تو انسان الگ سے کوئی نماز ادا کر رہا ہے یا فرادہ نماز ادا کر رہا ہے، نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہم الگ سے نماز پڑھیں تاکہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی توہین ہو، تو یہ نماز اس کی باطل ہے۔ اسی سلسلے میں دوسرا پوچھ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے تو کتنے گھر کے فاصلے کے اندر وہ گھر پہ نماز پڑھے یا بہتر ہے یا جماعت کے اندر شریک ہو جائے؟ ہاں، جماعت کے سلسلے میں
مسجد کا اطراف اور مسجد کے اطراف کے لیے دو معیار بنائے گئے ہیں. ایک تو اگر اذان ہو، مثلا جیسے مسجد کے چھت کے اوپر اذان دی جائے بغیر مائک کے، اگر مسجد کی چھت کے اوپر بغیر مائک کے اذان دی جائے تو یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک یہ آواز جائے یہ مسجد کا پڑوس ہے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز مسجد میں ادا کریں، مسجد میں ادا کریں. اور اگر جان بوجھ کے نہیں آتے ہیں تو بہرحال اس کے لیے روایتیں بڑی سخت ہیں، اس کے لیے روایتیں بڑی سخت ہیں. دوسرے یہ کہ 40 گھر جو ہیں، مثلا اب یہ جو ادھر یا داہنی طرف بائیں طرف یا پورا پچھم اتر دکن، آپ جو 40 گھر ہیں، 40 گھر کے فاصلے میں جتنے گھر آتے ہیں یہ مسجد کا جوار کہا جاتا ہے، مسجد کا پڑوس. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ واجب نمازیں جہاں تک ممکن ہو سکے مسجد کے اندر ادا کریں. ہاں مثلا کوئی اضطراری صورت ہے یا مرض ہے یا سفر ہے یا نہیں آ سکتے ہیں یا کوئی بارش وغیرہ ہو رہی، اس کی الگ بات ہے. علیکم السلام. ہاں نہیں، دیکھیے ابھی وہاں کے اوپر یہ جو مجتبیٰ خامنئی صاحبہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. مجتبیٰ خامنئی صاحب یقیناً تمام بیٹوں میں 4 بیٹے ہیں خامنئی صاحب کے، اور چاروں کے چاروں روحانی ہیں. روحانی وہاں مولانا کو بولتے ہیں، باپو کو. چاروں کے چاروں بیٹے خامنئی صاحب کے مولانا ہیں، چاروں امامے والے ہیں. یہ جو مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں یہ دوسرے نمبر کے ہیں، اور یہاں کے اوپر کوئی مسئلہ وراثت والا نہیں ہے کہ ہاں باپ تھے تو اب بیٹا وارث ہوگا، نہیں، قانون میں بھی نہیں، ایران کے قانون میں بھی نہیں ہے، قانون کے خلاف بھی ہے اور ویسے بھی. اور خامنئی صاحب بھی اپنی زندگی اور اپنی حیات میں کبھی بھی راضی نہیں تھے کہ ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہو اور وہ کسی کی نشاندہی کریں. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے خبرگان موجود ہے، اہل خبرہ. اہل خبرہ کون؟ وہ جو 85 مجتہدین کی کمیٹی ہے. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے یہ کمیٹی جو طے کرے، جو فیصلہ کرے گی، جس کے اندر بھی وہ کوالٹی ہو، وہ لیاقت ہو، وہ صلاحیت ہو، وہ قابلیت ہو. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو دیکھنا پڑتی ہیں کہ جہاں دین ہو، اسلام ہو، شریعت ہو، دنیا کے اوپر اس کی نظر ہو، حالات سے ٹکرانے کی قوت اور طاقت ہو، یہ ساری. اس کے علاوہ للہیت ہو، سادگی ہو، کرپشن یا کسی بھی لحاظ سے وہ یا اس کی فیملی کسی بھی معاملے میں بدنام نہ ہو، اس کے اوپر کوئی آروپ نہ ہو، کوئی اس کے اوپر کوئی ہستچیپ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. ان لحاظ سے انہوں نے ان کا انتخاب ہوا ہے. ابھی ان کی تقلید کے سلسلے میں کوئی حکم سامنے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ 15 سال سے یہ جو مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں درس خارج دے رہے تھے، اور جو درس خارج دیتا ہے، جانے والا تو ہوتا ہی ہے، جو دیتا ہے یقینی طور کے اوپر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیول پہ آتا ہے کہ جہاں کے اوپر وہ خود مجتہد ہوتا ہے. لیکن ابھی خود کسی مرجع کی طرف سے یا خود وہاں آفیشیل خود ان کے آفس کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ ان کی تقلید ہو سکتی ہے. مجتہد میں کچھ کیٹیگری ہوتی ہیں. مجتہد میں ایک تو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے مجتہد، اور ایک لیول وہ ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر انسان عالم ہوتا ہے اور پھر دوسرے بھی اس کی تقلید کر سکتے ہیں، دوسرے بھی اس کی تقلید کر سکتے ہیں. اگر آپ خالی مجتہد کے لیول پہ دیکھو تو ماشاءاللہ سے نجف میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گننا چاہو تو شاید اس وقت 400-500 مجتہدین خالی نجف اشرف میں ہوں گے. اگر آپ اس لحاظ سے دیکھو تو قم میں ماشاءاللہ سے 600-700 مجتہدین قم میں ہوں گے. لیکن وہ جو تقلید والا لیول ہے وہ اسی وقت آتا ہے کہ جب اس میں ماہر ہو جاتا ہے انسان، اور ماہر ہونے کے بعد یہ جو بزرگ علماء ہوتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس کی تائید کی بنیاد کے اوپر پھر دوسروں
اس کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ایسا کوئی بیان نہ ان کی آفس کی طرف سے، نہ ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کسی مرجع تقلید کے دفتر کی طرف سے ایسا آیا ہے کہ ان کی تقلید ہو سکتی ہے۔ ہاں آگے ان کا جو درس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے انسان کا علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، آگے کیا صورت ہوتی ہے اور وہ اس لیول کے اوپر اگر انشاءاللہ آتے ہیں تو یقیناً ان کی تقلید کی جائے گی، لیکن ابھی ایسا کوئی اعلان نہیں ہے۔ جی اگر سوال ہے تو بسم اللہ۔ جی مسلمین عیدہ، خطبہ عید میں جو مسلمین عیدہ آتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین نے بیان کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے اجتماع کا دن ہے اور ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کے لیے یعنی باقی عوام کے لیے میلے ٹھیلے کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ دن عید کا دن ہے۔ عید کے دن کا مطلب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب عید کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید خوشی اور اچھلنا اور کودنا اور کھیلنا اور کودنا، یہ ساری چیزیں فوراً عید کے نام سے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، جبکہ عید کا اسلامی تصور یہ نہیں ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ دن جیسا کہ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جس دن مومن سے گناہ نہ ہو وہی دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ یا دوسری روایتوں میں ہے کہ انسان جب عید کے دن اللہ کی طرف سے جو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے بندگان خدا، اے صاحبان ایمان صاحب تقوی، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے اور اب آئندہ تم کیسے گزارو گے یہ تمہارے اوپر ہے، کیونکہ عید عادہ یعودوں سے ہے یعنی پلٹنا، اور عید کے دن ایسے ہی انسان پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج دنیا میں آیا ہو، اس لحاظ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ان کے لیے بخشش کا دن ہے، ان کے لیے عبادت کا دن ہے، ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر و خیرات کرنے اور ملنے ملانے کا دن ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا، اور اجتماع کا دن، تاکہ مسلمانوں کی شان شوکت اور قوت کا مظاہرہ ہو سکے۔ اسلام نے بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر اسلام کی شان اور شوکت کو اہمیت دی ہے، جس طریقے سے جمعہ ہے، جمعہ شان و شوکت کے لیے ہے، ورنہ فرادہ نماز تو پڑھتا ہی ہے انسان، جمعے کے دن بھی فرادہ نماز پڑھ لیتا کیا حرج تھا، لیکن جمعہ شان و شوکت کے لیے ہے، عید شان و شوکت کے لیے ہے، بقرعید شان و شوکت کے لیے ہے، کہ کم سے کم حج شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے ہے، تاکہ مسلمانوں کا اجتماع یہ بات بتائے، اس بات کا ثبوت دے کہ دیکھو کتنے مسلمان، اور اس عبادت کو دیکھ کے، ان کے اجتماع کو دیکھ کے دوسری جو قومیں ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین مثال قائم ہو۔ عید کا چاند آتا نہیں ہے، عید کا چاند نکلتا ہے، آتا ہے۔ ایک منٹ ذرا ان کا محمد بھائی کا جواب دے دیں۔ عید کا چاند جو ہے، دیکھیے اس سلسلے میں بھی باقاعدہ پوری ایک گائیڈ لائن ہے، پورے مسئلے موجود ہیں، افق کا تعین باقاعدہ موجود ہے۔ افق باقاعدہ خود پچھلے سال سیستانی صاحب کے آفس ہی سے، یہاں جو لکھنؤ میں ان کا آفس ہے، مولانا اشرف غروی صاحب جو ان کے وکیل ہیں، اسی مسئلے کے فوراً بعد باقاعدہ رویت ہلال کے نام سے پوری ایک کتاب میرے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب رویت ہلال، چاند کب، کہاں، کیسے، کتنے ایریے میں، کتنے علاقے میں دیکھا جائے، کس کے کہنے پہ یقین کیا جائے، کب ثابت ہوگا، اس کے لحاظ سے کیونکہ چاند کے لیے مسئلہ موجود ہے،
کہ چاند کسی کے کہنے پہ نہیں، جب تک کہ انسان کو یقین نہ ہو کہ ہاں چاند ہوا ہے تب تک اس کو نہیں مانا۔ اب یہ ہم نے تو نہیں دیکھا، یا یہاں ہو سکتا ہے یہاں شہر میں نہ دیکھا ہو، لیکن اب اس کا دائرہ کتنا ہے یہ ہم معین نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مرجع ہی معین کرے گا۔ اس لحاظ سے وہ آتا نہیں ہے، اب مرجع کی نظر اس کے اوپر دیکھتی ہے کہ جن علاقوں سے چاند کی تصدیق ہوئی ہے وہ علاقہ کہاں کہاں تک آتا ہے، یا ہندوستان کے اوپر صادق آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر ہندوستان میں صادق آتا ہے تو مرجع کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہندوستان والوں کی عید ہو گئی۔ علیکم السلام۔ فطرے کی رقم ہاں سیستانی صاحب نے اس سلسلے میں اجازت دی، فطرے کی رقم چاند دیکھنے سے پہلے یا عید سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ آپ اس نیت سے، فطرے ہی کی نیت سے آپ مثلاً یہ رقم نکالیں، اور زیادہ زیادہ بہتر ہے کہ اس دن آپ پھر ایک نیت کر لیں کہ ہم نے جو فلاں مستحق تک، فلاں ضرورت مند تک جو پیسہ پہنچایا ہے یہ فطرے کا پیسہ ہے۔ آپ رمضان کی کسی بھی تاریخ میں ضرورت مند تک فطرہ پہنچا سکتے ہیں اور یہ رقم اس کو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کئی جو علماء جو یوپی میں، راجستھان میں یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب جو شہید ہو گئے ہیں وہ عید نہیں منائے، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے کہ عید نہ منائی جائے۔ ارے انسٹاگرام اور یہ جو واٹس ایپ کے ہم نے کہا تھا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے نکل جاؤ، اگر کچھ ایسا ہوگا تو بیان ہوگا۔ کسی بھی پورے ہندوستان میں ہمارے کسی بھی عالم نے نہیں کہا ہے کہ عید نہ مناؤ۔ عید نہ منانے کا تو مطلب ہی نہیں ہے، عید خود معصوم کا حکم ہے، معصوم کے حکم کے خلاف کیسے کوئی کہہ دے گا عید نہ مناؤ؟ ہاں اگر عید مناؤ تو سادگی سے مناؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ عید سادگی سے مناؤ۔ عید نہ مناؤ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عید معصوم کا حکم ہے، اور معصوم کے حکم کے خلاف کوئی بھی عالم فتویٰ یا مسئلہ یا اپنی بات نہیں رکھ سکتا جو عہدے والی بھی نہیں ہے معصوم کے حکم کے خلاف۔ میں نے کہا کہ چوتھے امام کی باقاعدہ دعا موجود ہے، قنوت موجود ہے، اور کسی نے بھی کہا ہاں بعض شہروں میں یہ اعلان ضرور ہوا ہے کہ اس سال عید سادگی سے مناؤ۔ اب اپنے اپنے لحاظ سے جیسا بھی انسان کو چاہیے، سادگی کا مطلب ہے کہ تم جس طریقے سے میلہ ٹھیلا اور باقی اور سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سادگی سے مناؤ، یہ ہے۔ عید نہ منانے کا حکم کسی نے بھی نہیں دیا اور کسی کی طرف سے اعلان نہیں ہے۔ ہو گیا، ہاں بس سورہ کو ختم ہونے کا ٹائم ہے، لہذا میں یہیں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے یہ التجا ہے، مالک اس تھوڑی سی کوشش کو بھی جو تیری بارگاہ میں ہے معبود اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرما، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بھی ہمارے ذہنوں میں شک شبہے ہیں معبود ان شک شبہوں کو ہمارے ذہنوں سے دور فرما، ہم سب کی ہدایت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، مولا امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، بار الہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔